بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الاولین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس عظیم الشان رات کی شرکت کو، حاضری کو قبول فرمائے۔ وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ خدا ہے جس کا یہ نبی ہے، جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا میں نے کہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج النبی ہے۔ معجزہ سینس اور عقل سے سمجھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ جس طرح قدرت عقل کو حیران کر دینے والی چیز کا نام ہے، اسی طرح معجزہ جو نبی سے سرزد ہوتا ہے عقل میں آنے والی چیز نہ ہو، خارق عادت، عقل کے خلاف، عادت کے خلاف، سینس کے خلاف۔ ایک اور آیت پیش کیا تھا میں نے سورۃ البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ آج کی گفتگو ایک دم اسی پر ہوگی۔ اے ایمان والو، کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو، اسلام میں پورے داخل ہو، اور جب داخل ہو جاؤ تب اسلام کے خلاف نہ بولو۔ مسلمان ہو تو اسلام کی وجہ سے ہو۔ اللہ پاک نے جب یہ آیت کریمہ نازل کی تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو صحابی رسول ہیں، قبیلہ یہود سے تعلق، موسیٰ علیہ السلام کی قوموں میں سے ہیں، تعلق رکھتے تھے ایمان پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں سے ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف اللہ نے بخشا۔ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک دن نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو اونٹنی کا دودھ ہے، چربی ہے، یہ سب تو آپ کی شریعت میں مستحب ہے، فرض و واجب ہے نہیں، لیکن اوپر والی شریعت میں اس کا استعمال بہت ڈیفیکلٹ تھا، مطلب حرام تھا، تو میں چاہتا ہوں دونوں شریعت کا ہمیں ثواب ملے۔ آپ اگر عمل نہیں کریں گے تو مستحب ہے آپ کی شریعت میں، یعنی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت اتری، اے ایمان والو، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو۔ اب ذرا بتائیں کیا طلب کیا تھا؟ موسیٰ کی شریعت کو ماننے کی طلب تھی۔ حالات کو سمجھیے، جو حالات 100 برس پہلے تھے آج حالات وہی ہیں۔ اور شاعر مشرق نے اسی کو بھانپتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو نبی کا عشق اور محبت دل سے نکالو، یہ آٹومیٹک زیر ہو جائے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ دیکھیے، ارے یہ تو مستحب ہے نا، ارے یہ تو یہ ہے نا، اس میں تو کمپلسری نہیں ہے نا، یعنی اسلام پر ہی اعتراض۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان، یعنی نام مسلمان کا ہے، چاہے وہ سبوہی خان کا نام آپ سن رہے ہوں گے، یا آپ کسی اینکر وغیرہ مولوی نما کو دیکھ رہے ہوں گے، اسلام پر اعتراض۔
کہو ان سے اے ایمان والو اسلام میں رہنا ہے تو کمپلیٹ رہو ورنہ اسلام میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اعتراض کرنا ہے تو اسلام کے باہر ہو کر، اسلام کے اندر داخل ہو کر آپ اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہاں حق کی طلب تھی حضرت عبداللہ بن سلام کی، لیکن اللہ نے نبی کے ذریعے سے کہا نہیں، یہ میرے محبوب کی شریعت ہے، یہ میرے محبوب کا دین ہے، اس میں جو بھی شریعت ہے چاہے وہ مستحب ہو، مباح ہو، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، کمپلیٹ آپ کو ماننا ہو، اعتراض نہیں۔ آج جو یہی ہو رہا ہے نا، یہ تو یہ ہے نا، یہ تو یہ، اس کا مطلب آپ اسلام کو ایزی سمجھ رہے ہو، آپ اسلام پر خود آپ اعتراض کر رہے ہو آپ۔ اس لیے تمام جماعت سے بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ چیز اور عظمت محمدی سے ریلیٹڈ چیز جو بھی ہو وہ منشاء خدا ہے، وہ مرضی مولا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سب عمل کرتے ہو اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کبھی بھی ایسی محفل کو جو مصطفیٰ سے ریلیٹڈ عظمت کے باب میں ہو کبھی ڈسکس نہ کرنا، بلیو کرنا، فالو کرنا۔ اے ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو، ایمان والے ہو تو اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو۔ پس منظر میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ سمجھیں ہم تو کمپلیٹ داخل ہے، ویری ویری مسلم، بھائی لفظ سے آپ مسلمان مت بنیے، کمپلیٹ۔ جیسے آپ دیکھیں نفل جب پڑھتے ہیں، جب تک آپ نہیں پڑھے ہیں آپ پر کوئی حکم نہیں لگاتا اسلام، لیکن جب آپ شروع کر دیں گے تو آپ ادا کرنا واجب ہے نفل۔ لیکن جب اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ 2 رکعت جو نفل پڑھنا چاہ رہے تھے ادائیگی سے پہلے نفل ہے، لیکن داخل ہو گئے تکبیر تحریمہ کے بعد تو آپ سجدہ سہو ہوگا تو واجب ہے سجدہ سہو، واجب کا درجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کی کسی بھی چیز کو آپ کو ایزی نہیں لینا چاہیے، ایزی لوگے تو فتوے لگ جائیں گے اور بڑا فتویٰ لگ جائے گا۔ عبداللہ بن سلام نے جب یہ سنا ایسی بات ہے یا رسول اللہ آمنا صدقنا، ہمیں اسلام سے پیار ہے، ہمیں ایمان سے پیار ہے، مذہب اسلام سے پیار ہے، اس لیے کوئی بھی کسی بھی طرح سے اسلام سے ریلیٹڈ چیزوں کے خلاف ڈسکس ہو، چاہے آج دیکھیں آپ ٹرپل طلاق کی بات ہو، ایسے ایسے چیخ پکار کرتے نہیں، غلط ہے، پرانا اسلام تھا، یہ نیا ماڈرن زمانہ ہے، محمد کا لکھا ہوا ہے۔ ارے تم مسلمان کیسے ہو؟ کل کا کٹر کافر محمد کو ریجیکٹ نہ کر سکا اور سچا کہا، کل کا کٹر کافر صادق الوعد الامین کہا، تم کلمہ پڑھ کر کے محمد عربی کے اسلام پر ریمارک کر رہے ہو۔ وہ داخل نہیں تھے اس لیے ان کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم داخل ہو اس لیے تمہیں یہ مہتو دیا جا رہا، اگر نہیں ہوتے اسلام میں داخل تو یہ باتیں نہیں کہی جاتی۔ اس لیے تفرقہ بازی، فرقہ بندی بند کرو، نبی کی عظمت اور محبت پر ایک ہو جاؤ۔ یہ مسجد جو آج بھری پڑی دکھ رہی ہے یہ صرف آج نہیں، ہر دن ہو، ہر لمحہ ہو، آپ کو مگر گلاب کا پھول دو اور آپ میرے سامنے اسے پھینک دیں، کہنا بھی نہیں پڑے گا اور میرا دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بتائیے، تحفے کی یہ حیثیت ہوتی ہے، حالانکہ 5 روپے 10 روپے کی چیز ہے۔ مسلمانوں اللہ نے حج، زکات، روزہ، دیگر پلرز آف اسلام جبریل کے ذریعے دیا اور نماز معراج میں بلا کر کے دیا ہے۔ ذرا سمجھو اس کو، تم ہو ہی نہیں سکتے کہ ایک بھی نماز پڑھو اور خیال مصطفیٰ نہ آئے۔ یہ پیغمبر کا اسٹرانگنس بتانا مقصود ہے کہ افضل العبادات میں اپنے قرب خاص میں بلا کر کے دو تاکہ ہر نمازی اپنی نماز کو معراج اور کمال تک پہنچنے کا تصور اس وقت رکھے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا تحفہ ہے، یہ میرے نبی کا تحفہ ہے، نبی کو نہیں، نبی کے ذریعے تم کو تحفہ دیا گیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ آج کی عظیم الشاندار، مجھے لگتا ہے ریفریش ہو گئے ہوں گے اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر نہیں ہے،
हर मुमकिन चीज पर, हर पॉसिबल चीज पर। मुहाल चीज जो नहीं होना मुमकिन हो उस पर कादिर नहीं है। जैसे झूठ, इस पर अल्लाह कादिर नहीं है। चीज है तब तो आप कादिर हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं, तब तो अल्लाह कादिर है। इसका मतलब हर चीज पर अल्लाह कादिर नहीं है, मुमकिन चीज पर कादिर है। अब आप बताएं, पूरी दुनिया में अगर मुस्तफा जाने रहमत की अजमत की हद हो जाती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफजलुल मखलूकात होना समझ ही में नहीं आता। कोई ऐसी चीज हो जो ये समझ में आए कि सारी दुनिया की अकलें एक तरफ है और नबी एक तरफ है। ध्यान दीजिएगा, ये मेराज वही है। लोगों, तुम मरीख पर जाओ, पॉसिबल है। तुम जहां जहां जाना है जाओ, लेकिन जहां जहां नहीं है मैं हबीब को वहां बुलाऊंगा ताकि तुम्हारी हद समझ में आ जाए और मुस्तफा की हद समझ में आ जाए। कायनात इंसानी की अजमतों की जहां इंतहा होती है, मुस्तफा की अजमत की इब्तिदा होती है। तुम कहो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा मैं भी जा सकता, जाओ ना। अच्छा, मरीख पर तुम भी गए, मस्जिद अक्सा से आसमान पर भी जा सकता, जाओ। लेकिन सुनो, बशरियत यही था खत्म। आसमान पर चलने के लिए फरिश्ता सिफत होना चाहिए। फरिश्ता सिफत, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी उस आसमान पर सैर कराया और एक जगह आकर कहा रुक जाओ, आगे बढ़ोगे तो पर जल जाएंगे, आगे बढ़ोगे तो पर जल जाएंगे। और पर कितने हैं मालूम? 600 पर है। एक पर की हैसियत पूरे आसमानों जमीन को घेरने वाली, मशरिक को मगरिब ऐसी, और सारे पर जल जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अब मुस्तफा की हद शुरू हो रही है। जहां जिब्राइल, जहां बशरियत की इंतहा, जहां मलकूतियत की इंतहा, वहां आपके और हमारे नबी की अजमत की इब्तिदा हो रही है। ऐसा बाकमाल नबी, इसको आप इजी ले रहे। 1400 साल के बाद जो कहतुल अक्ल का दौर है, जहां अक्ल भीख में मिल रही है, इसलिए साइंस को भी ताला लगा दिया है इस मोजज़े ने। साइंस, मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट सारे पैदल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जवाब दो, बेशक अल्लाह कादिर है, मुस्तफा गए नहीं, रब कुदरत वाला ले गया है उसे, रब कुदरत वाला ले गया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आप लोग अभी सुबह में एक सर फिरे हो, सब ठीक हो गया उनका सवाल, मतलब यही किया कि नबी को मेरा बार बार। भाई, आपका आसान जवाब यह है कि ये नबी की मेराज नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां जहां से आज की रात गुजरे न वहां वहां की मेराज है। उसकी कुरानी दलील आप सुनिए। अल्लाह पाक ने मक्का को बहुत पहले ही रखा कि नहीं? अरब मौजूद था ना हुजूर से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, था, लेकिन अजमत अरब था, अजमत काबा थी नहीं थी। तशरीफ लाए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे आका की आमद हुई, अल्लाह पाक फरमाता है काबा रश करो, अब तुम्हें अजमत वाला कह रहा हूं, मैं कसम याद कर रहा हूं इस शहर की, वजह मेरा महबूब आ चुका है। तो काबा को अजमत मिली नबी की आमद से। नबी काबा से जा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस, अल्लाह फरमाता अल्लज़ी बारकना हौलहु। बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन जमीनी सतह पर, जुग्राफियाई सतह पर तो पहले ही से मौजूद है, लेकिन बारकना का चादर उसे नहीं उड़ाया गया, बारकना का ताज नहीं उड़ाया गया। मेरे हबीब तो आओ, अल्लज़ी बारकना हौलहु, मैं इनके इर्द गिर्द बरकतें रख दूं। वाह, जहां जहां जा रहे हैं, आसमान अव्वल पर जा रहे हैं, जरा समझिए, आसमान अव्वल पर गए, जिब्राइल खटका दे रहे हैं, जिब्राइल दस्तक दिए, अंदर से आवाज आ रही है। कौन? जिब्राइल ने कहा जिब्राइल, फिर अंदर से आवाज आ रही है, और कौन? मैं पूछता हूं, इतना कोई पूछता है? आपके घर में कोई दस्तक दे, अगर वो बोल दे मैं हूं, यानी आपका नाम बता दो, फिर पूछते आप और भी आपके साथ क्या? नहीं। अगर आपको मालूम हो जाए कि ज़ैद बकर उमर कोई है, फौरन खोल देंगे, कितना भी उनके साथ हो। लेकिन जरा
तरतीब अजमत मोहम्मदी को महसूस कीजिए, गोया सारे फरिश्तों को रब ने ट्रेंड कर दिया है ऐसा सवाल करना, ऐसा पूछना, ताकि प्रोटोकॉल का मामला समझ में आ जाए उम्मत को कि देख ले कि जिब्राइल के जरिए से पूछा गया कौन को कहा जिब्राइल, और उसके बाद कहा वमम्मा, और तुम्हारे साथ और कोई है, कहा मोहम्मद। ये लफ्ज बोलना था। अब सारे सवाल के दरवाजे बंद। अब आने वाला कह रहा मरहबा मरहबा मरहबा, ये अरबी लफ्ज है। ग्रामर अगर इसका जानो तो समझो आप वेलकम जो आज करते हो, आप किसको वेलकम किया जाता है? जिससे प्यार होता है। किसको वेलकम किया जाता है? जिसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो रिस्पेक्टेड होता है। तो हजरत आदम भी कह रहे हैं आओ बेटे आओ, मरहबा मरहबा मरहबा। ये मरहबा की सदाएं आसमान अव्वल आसमान दो ऐसे ही चले जा रहे हैं। जिब्राइल ऐसे ही चले जा रहे हैं, हर जगह दस्तक दे रहे हैं। जरा समझिए, ये मैं ये तौज़ीह क्यों कर रहा हूं? कुछ लोग कहेंगे, सरफिरे जो होते हैं ना, कहेंगे नबी को नहीं मालूम था, जिब्राइल बता रहे हैं ना सब कुछ। मसलन नबी ने पूछा ए जिब्राइल ये कौन है? ये आदम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। अक्ल, इसलिए पहले ही कह दिया मैंने, आज की रात को अक्ल से नहीं, अक्ल को पैदल कर दीजिए और जो अच्छी बात आए ना महसूस करते चले जाइए, महसूस करते चले जाइए, अक्ल से न समझिए। क्योंकि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। जिब्राइल बुराक ले जाओ, ये कराओ वो कराओ, ऐसा कराओ वैसा कराओ, ये तो ड्यूटी कर दिया है अल्लाह पाक ने, ड्यूटी कर दिया अल्लाह पाक ने ऐसा करना। चुनांचे आसमान अव्वल पर आदम अलैहिस्सलाम मुलाकात हुई, वेलकम किया, ऊपर गए मुलाकात हुई यूसुफ वगैरह, सारे नबियों से। अच्छा, यहां पर एक फलसफा सुन रहे आप, इसको आप अकीदत में मत सुनिए, इसको हकीकत में सुनिए। अकीदत में, अकीदत क्या है? बस आप नीचे जाएंगे ना तो फिर खड़े होकर चाय पीने लगे, और अकीदे और हकीकत में सुनेंगे ना तो आप महसूस करेंगे, कसम से आपकी आंखें भी नबवी बन जाएगी, आपका दिल भी मोहम्मदी बन जाएगा। और जहां इससे शराबोर हो गए ना आप, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या कहना है, सुभान अल्लाह, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो नबी की सुन्नत अपनाओगे, बीवी को भी सलाम करोगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, पहले वो एहसास होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कहा इन्होंने कि आप जो है ट्यूबलाइट ना फोड़िए, नहीं, जो दिल जो दिया गया है ना, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अपने मेरे महबूब की याद में इसको मसरूर रखो। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो ये जो वेलकम हो रहा आसमान अव्वल आसमान सानी, यहां पर सवाल हुआ ना, मैंने उनसे कहा ठीक है जरा आसमान सालिस, चौथे पांचवें छठवें सातवें आसमान पर पहुंचो, आप जवाब आपको मिल जाता। पहुंच गए? हाँ। सिदरतुल मुंतहा पहुंचो, जवाब मिल जाता। हाँ, मिला जवाब? नहीं मिला। अरे जिब्राइल बोल रहे हैं या रसूलल्लाह, अब आप जाएं। मिला जवाब? अब आप जाएं, यही है जवाब। इसी को कहते हैं कि अक्ल को नबी, अक्ल से नबी को न समझिए, प्यार से नबी को समझिए, इश्क से नबी को समझिए, मोहब्बत से नबी को समझिए। पॉजिटिव रहेंगे ना तो कैसा भी बाप हो ना यार, कदम चूमोगे आप, लंगड़ा लुल्ला काला कैसा भी हो ना कदम चूमोगे। क्यों? इसलिए कि नबी ने कहा कि जन्नत का दरवाजा है, कैसी भी मां हो, नबी ने कहा है कदम चूमोगे, जन्नत है इनके कदम में। तो ये जो मोहब्बत होती है ना, ये एतराज का दरवाजा बंद कर देती है। सिदरा पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, कैसे? ये जो प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं आसमानी मखलूक की, वो मखलूक जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह उनको ड्यूटी दे दिया है उनमें जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं। ये फरिश्तों की शान है कुरान पाक के जरिए से, वो मासूम है हर तरह से। और किनकी ताजीम के लिए मामूर किया गया है, किनकी ताजीम के लिए तैनात किया गया है? आपके और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा शान समझिए आप, जरा अजमत समझिए आप। और यहां पर जब जा रहे थे ना, उन एहसासात को भी समझिए। कहीं पर देखा फरिश्ते खड़े हैं, कहीं पर देखा फरिश्ते रुकू में है, कहीं पर देखा फरिश्ते सजदे में है, पूछते चले जा रहे हैं क्या है? ये ड्यूटी है मेरे नबी, ये ड्यूटी है। इसी तरह इनको मजा आता है इबादत में, अल्लाह ने इसी तरह इन पर फर्ज किया है। चुनांचे जब, अच्छा यहां से इशारा कर दो कि 3 मरहले जो मैंने बताए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, ठीक है,
یہ مرحلہ تو آپ قرآن پاک کے ذریعے سے جانتے ہیں. جب معراج کا کانسیپٹ قرآنی ہے تو اب بدعت آئی کہاں سے؟ بدعت کا لفظ آیا کہاں سے؟ اس کو چھوٹی سی ایک مثال بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں. جب ایک بچہ پیدا ہو گیا اور حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ بیٹا، تو اب کپڑا کیسا بھی پہناؤ، اس کی بیٹے ہونے پر کوئی کمی بھی کسی بھی طرح سے. یہ مین پوائنٹ آپ کو بتا دوں. جب یہ ثابت ہے کہ نبی کو معراج ہوئی، یہ ثابت ہے نا، تو طریقے کی بنیاد پر معراج ہی کا انکار غلط ہے کہ نہیں؟ کیفیتیں ہزاروں اچھے سے. اب آج دیکھیے نا، کوئی مرید صاحب پہنا کے، میں اپنے سے نہیں سلایا ہوں، آپ میرے کو مالدار مت سمجھیے گا، کوئی مرید صاحب دے دی ہے میرے کو، پہن لیا میں نے چشتی رنگ میں. خیر، تو میری حقیقت تو نہیں بدلی نا، میں ہی ہوں چاہے کچھ بھی پہن لو. تو معراج سبحان الذی اسرا، یہ معراج کا عنوان قرآن ہے. اور اگر سورۃ النجم میں جائیں تو باپ رے 18 19 20 آیت تک تو صرف کانسیپٹ نہیں دیا ہے، ادا بھی عطا کی ہے، عظمت بھی عطا کی ہے. صرف پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے. اور ایک تو عقل کو حیران کر دینے والی بات کہا اللہ پاک نے. اور جو ہم لوگ فلسفہ پڑھاتے ہیں نا، اسلامی فلسفہ، وہ جب پڑھاتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے کلو حیز، یہ کلو شکل فلہو حیز طبعی. ہر چیز کا ایک مکان ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مکان ہوتا ہے. اس مکان سے اسے ہٹا دے تو یہ اس کے خلاف ہے، اور اس مکان میں رکھے تو یہ اس کا عدل ہے. اس کو چھوٹی سی مثال، جیسے ایک پتھر ہے، ہمیشہ دیتے ہیں ہم لوگ. ایک پتھر ہے، اس کا مکان زمین ہے، اس کو آپ اوپر پھینکیں گے تو جب تک آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تب تک اوپر جائے گا، پھر آٹومیٹک اپنے مکان میں آئے گا. یہ اپنے مکان میں آئے گا. یہ اس کی حیز طبعی اس کو بولتے، ہا یا زا، حیز طبعی، نیچرلی چیز ہے. اب آپ بتائیے، انسان کے رہنے کی جگہ یہ زمین ہے کہ نہیں؟ اب اگر ہوا میں کھڑا ہو جائے تو یہ انسان کے رہنے کی جگہ نہیں. اب اگر کوئی اللہ والا ہے تو آپ کہو گے کرامت ہے، کچھ نہ کچھ کہو گے آپ جو عقل کے خلاف ہے. ذرا سمجھیے اس کو، جس جگہ میں جس چیز کو رکھا گیا ہے نیچرلی طور پر، اس سے ہٹ جانا یہ کمال تعجب کی بات ہے. اب آپ سنیے، اول ما خلق اللہ نوری وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وانا اول العابدین. میں نے 3 4 پہلے پڑھ لو، ایک حدیث پڑھا اور 2 آیت پڑھی. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا. آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. اچھا، اس میں آپ ٹینشن لے لینا کہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے. ابھی میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نور ہے اور نبی بھی نور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نور جو ہے نا وہ خالق ہے، اور نبی جو نور ہے وہ مخلوق ہے. ہو گیا نا فرق؟ کیسا ٹینشن آپ لیتے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے فرشتے بھی نوری مخلوق ہے نا. ٹینشن نبی ہی پر آ کر اٹک کیوں جاتے ہو یار آپ؟ جبکہ نبی پر ہر اٹک کو ختم کرنا چاہیے آ کر کے. انہوں نے اٹک جاتے ہو آپ آ کر کے، تو یہ سینس سے آپ سمجھتے ہو، تھنکنگ سے سمجھتے ہو. گاڈ ایگزسٹ سمجھو آپ، اللہ ہی ہے اس کی دلیل بھی سمجھو آپ. یہ اعتراض کی چیز نہیں ہے، عقل سے سمجھو گے. ابو جہل نے عقل کو دخل دیا، تباہ ہو گیا. ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا، مان لیا خدا کو. سبحان اللہ، مان لیا خدا کو. صحابہ نے، ایمان والے نے مصطفیٰ سے خدا کو مانا ہے، کیونکہ توحید کی دلیل مصطفیٰ ہی ہے، عقل نہیں ہے. مصطفیٰ ہے توحید کی دلیل. قل هو اللہ احد، میرے حبیب تم کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ لوگوں عقل سے سمجھو کہ میں وہ نہیں. ایک آیت بڑی خوبصورت یاد آ رہی ہے، ایسے ہی مسکراتے رہیے الحمدللہ. اور جھگڑے کیے ہوں گے نا تو ضرور سلام کیجیے گا. کلیئر کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے ایک ہو جائیے، قسم سے خدا کے واسطے کہہ رہا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت با کرامت رکھے، ایک ہو جائیے. ارے آپ اگر ہمارے سے ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ اگر جنت دے دیا تو وہاں بھی یہ بولتے کیا؟ نہیں میں نہیں جاتا، میرے لیے دوسرا گھر بناؤ. یہ کیسا اسٹینڈرڈ جنتی ہو یار؟ ایسا نہ کرو آپ. تھوڑے بہت اگر ہے بھی تو اس کو دور کرو. حالات بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہے. اب ذرا سمجھیے، عقل کو پیدل کیجیے آپ. ایک آیت بڑی خوبصورت ہے اور 3 جگہ ہے. پارہ نمبر 10 میں بھی ہے یہ آیت کریمہ، اور پارہ نمبر 28 میں بھی ہے. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں،
पारा नंबर 28 सूरह सफ में और सूरह फतह में भी है, 3 जगह वो आयत पढ़ रहा हूं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा। अब इसका तर्जुमा कर रहा हूं, वो जिसने भेजा, हो माने वो, जरा यही तो समझाना है, हो माने वो, यानी ये इशारा का जुमला है। अब हम प्रॉपर नॉन बोलते हैं इसको, इशारा का जुमला है। हाँ, ये नॉन नहीं है, इशारा। वो जिसने रसूल को भेजा, सवाल ये है वो कौन? अरे सवाल ये है वो कौन? तो रसूल कहेंगे वो अल्लाह है। रसूल कहेंगे वो अल्लाह, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो अल्लाह नहीं, तर्जुमा कीजिए, वो जिसने रसूल को भेजा। अब आपने पूछा कौन भेजा, कौन भेजा? तो हबीब को कहवाया हुवल्लाहु अहद, बोल मेरे हबीब, तुम बोलो कि वो अल्लाह है, फिर लोग मानेंगे, तब मैं कहूंगा वो मोमिन है। तो अल्लाह जो एग्जिस्ट है, ये मुस्तफा उसका सोर्स है, मुस्तफा उसका सोर्स है। और जिन जिन लोगों ने, चाहे आज का मुल्हिद हो या कल का मुल्हिद अबू जहल वगैरह हो, ये अक्ल को दखल दिया। लात में देखा कोई जाहिरी तौर पर अक्ल के खिलाफ हैरान कुन बातें, लात को पूजा करने लगे। उज्जा को देखा अक्ल के मुताल्लिक, उज्जा को पूजा करने लगे। मनात को देखा, मनात को पूजा करने लगे। आज भी ऐसा ही हो रहा है ना। कोरोना को देखा, कोरोना मैया बोलने लगे। लो, अब कोरोना मैया उसकी एक अलग बन गए। तो ये अक्ल ने फैसला किया इनके गॉड होने का, लेकिन नहीं, तुम्हारा गॉड एग्जिस्ट, उसका सोर्स मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नबी से समझोगे मुवाहिद रहोगे, नबी से समझोगे मोमिन रहोगे, नबी से हटे मुल्हिद बन जाओगे। नबी को ना छोड़ना, नबी सल्लल्लाहु। और ये क्यों कह रहा हूं मैं? आज हो सकता है तू माने, अरे आप तो छोटे मोटे काफिर हो। अल्लाह के नबी जिस वक्त तशरीफ फरमा है, कट्टर कट्टर काफिर, अतबा, शैबा, अबू लहब, अबू जहल, इससे बड़े तो नहीं हो सकते ना। उन लोगों ने भी मोहम्मद अरबी को सच्चा कहा है, और वो सच्चा नबी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मालूम क्या हुआ? गॉड एग्जिस्ट ओनली, अल्लाह ही है। क्यों? मैं कह रहा हूं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही है, मैं कह रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ तौहीद का दामन उसी वक्त मजबूत होगा जब मुस्तफा का दामन थामोगे। तौहीद उसी वक्त समझ में आएगी। तो अब जरा ये समझा रहा कि सूरत नज्म में आप देखिए, हय्यिज़ तबई समझा रहा था कि आपने पत्थर फेंका, हाँ, जितनी ताकत थी आपके हाथ में गई, फिर वो ताकत खत्म हुई तो वो ऑटोमेटिक। आप जरा सुनिए, मैं कुरान का तसव्वुर दे रहा हूं। अल्लाह पाक ने जब हबीब को सैर कराया, सैर कराया तो कसम याद नहीं फरमाया, यानी ऊपर ले गया तो कसम याद नहीं फरमाया, लेकिन जब ऊपर से नीचे आए नबी तो कसम याद फरमाया। कसम कब खाते आप? भाई हम लोग बीवी वगैरह से थोड़ा बहुत तो करते हैं, हाँ, हालांकि नहीं खाओ आप, तुम्हारी कसम, नहीं नहीं, मर गई तो मुश्किल है। तुम्हारी कसम मत खाइए आप, क्योंकि अल्लाह की कसम ही कसम है। कसम किसी भी चीज को ऑथेंटिक करने के लिए होती है, और फिर जब अल्लाह कसम याद फरमाए, बेकसम की भी वो बोल दे तो ऑथेंटिक है, लेकिन कसम जब याद फरमाए तो अब इंतहा हो गई, अब इंतहा हो गई। अब जरा सुनिए सूरतुल नज्म, नज्म बोलते हैं सितारे को, और उस सितारे से मुराद आपके नबी है। सुभान अल्लाह फरमाता है सूरतुल नज्म में आयत नंबर 1, 2, 3 को आप देखें, वन नज्म इज़ा हवा, हा वाव या खड़ा जबर वा, हवा, ये हवा अलिफ से नहीं है, ये वर्ब का सेगा है, पास्ट सेंटेंस है। हवा यह भी माइल होना, हवा यह भी माइल होना, ऊपर से नीचे उतरने को हवा बोलते हैं। तो जरा सुनिए, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस चमकते हुए सितारे की जब वो ऊपर से नीचे आया, जब ऊपर से नीचे। क्यों क्यों कसम याद फरमाया? क्योंकि जरा सुनिए मेरे हबीब, तुम तो नूर हो ना, तुम तो नूर हो, और तुम्हारा हय्यिज़ तबई, तुम्हारा मकाने हकीकी तो ऊपर है ना, मेरी मखलूक कहां रहना। मगर उम्मत के प्यार ने
اگر آسمان کو بلند مانتے ہو، دھیان دیجیے گا، بلندی کی مثال آپ دیتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند مانو، کیونکہ وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ بلند آسمان نہیں ہے، بلندی کا نام نہیں ہے، بلند مصطفیٰ کے قدم سے نکلتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت بلند ہے، جہاں جہاں جائے وہ بلند ہے۔ عیسیٰ چوتھے آسمان پر بھی مصطفیٰ کے غلام ہے۔ میرا نبی زمین پر آ کر سب سے اعلیٰ بلند والا ہے، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سبحان، اس اچھے سے اچھا۔ تو صرف اوپر جانے کا نام بلندی نہیں، آسمان پہ رہنے کا نام بلندی نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ سے بلندی کی خیرات بڑھتی ہے۔ بعد از خدا بزرگ، بعد از خدا بزرگ، خلق میں جن کو بھی عظمتیں لینی ہے وہ مصطفیٰ سے لے۔ مکان اور جگہ میں رہنے کا نام کمال نہیں ہے، چاہے وہ سعودی مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، حالات سے متاثر مت ہونا۔ یہ معراج تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ سخاوت دے رہی ہے، وہ عطا دے رہی ہے کہ میرا تو مکان اوپر تھا مگر میں تیرے لیے یہاں آیا، اور رب نے اس آنے کی قسم یاد کی ہے۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم مجھے کتنا رسپیکٹ دیتے ہو۔ مخلوق کو خدا دیکھ رہا ہے کہ میرے حبیب، ایک چھوٹی سی مثال، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیغام جو لے کے جائے آپ، ایک دم سینہ کشادہ ہو، پازیٹو ہو، مسکراتے رہیے آپ۔ یہ جو محبت ختم ہو گئی نا ہمارے معاشرے سے، تو عداوت نے جنم لے لیا۔ آج آپ ایک دسترخوان پر نہیں دیکھیں گے ساری اولاد کو کھاتے ہوئے، نہیں دیکھیں گے، بیٹا ادھر کھا رہا موبائل ہاتھ میں، باپ ادھر کھا رہا موبائل ہاتھ میں۔ محبتیں ختم ہو گئی، رشتوں کے اسٹرانگنس ختم ہو گئے۔ آپ کیا جانتے ہیں جو 5 وقت کی نماز 9 مرتبہ جو اللہ پاک کے حبیب جو گئے اوپر، کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا، عالم الغیب والشہادہ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا، اور محمد عربی بھی جانتے ہیں، لیکن وہ موسیٰ کے کہنے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ موسیٰ کے کہنے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں سارے نبی نبوت کے باب میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ مومن آپس میں کیا ہو، چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، بحیثیت ایمان سب مومن ہیں، صحیح ہے؟ تو ایسے سارے انبیاء بحیثیت نبوت کیا ہوتے ہیں؟ ذرا سوچئے، وصف نبوت اور بھائی بھائی کا جو کانسیپٹ۔ موسیٰ، ہم جانتے ہیں کہ تم بے خود ہو گئے تھے، ہم جانتے ہیں خر موسیٰ صعقہ، تجلی صفت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، مگر رشتوں کا احترام دیکھو، کیا بات ہے، ہم تیری خواہش پوری کرتے ہیں، ہم تیری خواہش پوری کرتے ہیں۔ تم میری آنکھ میں دیکھنا چاہتے ہو نا، میں بار بار جاؤں گا، میں بار بار جاؤں گا، ذرا سمجھیے اس بات کو، اس بات کو سمجھیے، رشتوں کا احترام سمجھیے، چھوٹی چھوٹی چیز کی قدر کیجیے آپ۔ موسیٰ، میں جانتا ہوں وہ حسرت تمہارے دل میں جو ہے، تم میرے بھائی ہو، بھائی پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ امت نے سمجھا کہ موسیٰ کے کہنے پہ جا رہے ہیں، حقیقت نے آواز دیا کہ مصطفیٰ موسیٰ کی خواہش کے لیے آ رہے ہیں، حسرت کی تکمیل کے لیے مصطفیٰ آ رہے ہیں، ورنہ عالم الغیب نے مصطفیٰ کو بھی بتا دیا، ورنہ اللہ کہہ دیتا جاؤ 45 معاف کیا 5، لیکن 9 مرتبہ۔ یہ خواہش کا احترام ہے، رشتوں کا احترام معراج النبی کا پیغام ہے۔ رشتوں کی قدر، بھائی بھائی دشمن بنے ہوئے ہو، جو دشمنی کی دیوار ہو اسے توڑ دو۔ یہ وراثت کی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی، کام آئیں گے محمد عربی کی عظمت کام آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی۔ جو کچھ بھی ہے رشتوں کی قدر کرو گے تو انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی میں بہتر، اپنی فیملی میں، آج کے حساب سے ترجمہ فیملی میں بہتر ہو۔ لیکن افسوس ہے کسی اپنوں کا فون آ جائے
کاٹ دیتے ہو, کسی دوست کا فون آ جائے اٹھا لیتے ہو, گھنٹوں بات کر رہے ہو آپ. یہ نہیں ہے معراج کا جو خوبصورت کانسیپٹ اور پیغام ہے. سمجھو, ایک خوبصورت بات کہہ کر کے ذرا دوسری طرف جا رہا ہوں. خوبصورت بات یہ ہے کہ سورہ اسراء جو معراج کا عنوان ہے اس میں 111 آیتیں ہیں. میں چپ کیوں ہوں, ذرا سمجھانا ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 111. ذرا 111 کو لکھیے بورڈ پہ. کتنے کتنے؟ ہاں ماشاء اللہ بولیے. 1 ہاں 3 1. اب اس کا راز کو سمجھیں گے آپ. تفسیر وغیرہ میں نہیں کرے, راز کو سمجھیے. جو عظمت توحید بڑھائے, جو عظمت رسالت بڑھائے, جو آپ کے دل کو کشادہ کرے, جو آپ کے ایمان میں جلا بخشے, ایسی باتیں سنو, ایسی باتیں کرو جس سے اللہ راضی ہو. 3 1 ہے, 111 آیتوں پر مشتمل, اور عنوان ہے مصطفیٰ کے معراج. اور جانتے ہیں اینڈنگ جو آیت کریمہ کی ہے, قل الحمدللہ. کیا بات ہے, قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. آغاز ہوا سبحان سے اور اختتام آیت ہوئی ہے تکبیر سے. سبحان سے آغاز, تکبیر سے انتہا. عنوان ہے نبی کی معراج, سیر و تفریح. سیر و تفریح کس کو بولتے ہیں؟ کوئی ڈیفیکلٹ پہلو ہے؟ نہیں, انجوائمنٹ کا پہلو ہے نا, خوشیوں کا عنوان ہے نا. تفریح, سیر خوشیوں کا عنوان ہے. کیا بات ہے. ابھی کہا نا انہوں نے بھولے نہیں, یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. کیسے بھولتے؟ 1 کو سمجھیے. ایک خدا نے ایک حبیب کو اپنے پاس بلا کر حبیب کی امت کو بھی بیچ میں رکھا ہے. اے میرے حبیب, اے میرے حبیب, آج تو ایسا خصوصی انعام کروں گا, ایسا خصوصی انعام کروں گا کہ مخلوق میری ہوگی, چاہنے والے تیرے ہوں گے, تیری امت ہوگی. اسی لیے جب کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بارش ہو تم پر رحمت کی, بارش ہو تم پر برکت کی, بارش ہو تم پر اللہ کے انعام و اکرام کی, رحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی کی. یہ 3 چیزیں جب اولی مصطفیٰ کو اللہ پاک نے کہا تو راز سمجھیے 111 آیتوں کا. امتیوں فخر کرو, مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا السلام علیہ, سلامتی ہو مجھ پر, رحمت اللہ وبرکاتہ نہیں, السلام علینا, السلام علینا. نام نے ہوتا ہے ہم پر. ہم کب بولتے ہیں؟ آپ اونلی ایک ہوں گے, ہم نہیں بولا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے گویا ذہن دیا ہے, مولا میری معراج کا عنوان 3 1 ہے, 3 1 ہے. تو ایک, میں ایک اور ہے, اس لیے میں اس ایک کو کیسے بھولوں, کیسے بولو. اے اللہ, سلام مجھ پر نہیں ہم پر ہو, سلام ہم پر ہو. ہم آج گنہگار کو نہیں بھول سکتے. اور اس میں ایک اور راز سنیے, علینا کے بعد جو ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. میں پوچھتا ہوں, جب علینا کہہ دیا تبھی میں نے کیا کہا کہ امتی سارے ہو گئے اس میں؟ نہیں, علینا میں صرف گنہگار امتی ہے. علینا میں صرف گنہگار امتی ہے. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, علینا میں صرف گنہگار امتی ہے, کیونکہ وعلیٰ عباد اللہ الصالحین, نیکوکار کو الگ کر دیا ہے مصطفیٰ نے. نیکوکار کو الگ کر دیا ہے مصطفیٰ نے. گنہگاروں, جمعہ میری کہا تم گارنٹیڈ گنہگار ہو. یہ یقین ہے ہمارا کہ ہم گناہ کے معاملے میں گارنٹیڈ ہے, چاہے ایک ہی گناہ ہوتی ہے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے حبیب پر جب سلامتی اور رحمت اور برکت کا عنوان آج کی رات کو دیا تو اللہ کے نبی نے نیکوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا, ہم گنہگاروں کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے. السلام علینا, اے اللہ مجھ پر بھی ہو اور میرے ساتھ سارے گنہگاروں پر بھی ہو. سبحان اللہ, سارے گنہگاروں پر بھی ہے. اور اس کا منظر امام اہل سنت کے اس شعر سے بھی سمجھیے. میدان محشر قائم ہے, میدان محشر قائم ہے. سارے نیکوکار متقی پرہیزگار ایک طرف, سارے گنہگار ہم لوگ پریشان ایک طرف. اللہ اللہ, جب سارے گنہگاروں کی شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے, دھیان رکھیے گا, سارے گنہگاروں کی شفاعت ہو رہی ہے, گنہگاروں کی شفاعت ہو رہی ہے.
शफात का कॉन्सेप्ट है शफीउल मुज़निबीन, गुनहगारों की शफात करने वाले, ठीक है। जब हो रही है ना तो जितने भी नेकोकार हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से अबू तुफैल आमिर बिन वासला तक और तमाम औलिया से आखिरी सुबह क़यामत तक के वली तक जितने भी नेकोकार हैं, वो ऐसा करके बोल रहे हैं, अरे क्या आज तो हमारी तरफ नबी देख भी नहीं रहे हैं, और जिनकी नजर की खातिर हम परेशान रहते थे, उनके दीदार के लिए नहीं देखे तो परेशान, और आज तो मैदान महशर में वो गुनहगारों के पास ही है, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बात क्या है। तो आपस में सब डिस्कस कर रहे हैं, सब मशवरा कर रहे हैं, क्या करना। तो अच्छे जितने भी थे ना इसको सबों ने मशवरा किया, और क्या ऐसा करते हैं, चलो गुनहगारों के पास चलते हैं, उनकी सफों में चलते हैं और उनको बोलते हैं, यार एक गुनाह कर्जा दे दोगे, बताइए दारुल जजा है, वहां भी लेन देन हो रहा, जरा गौर करें, कर्जा दोगे। अरे उस वक्त अगर क्या बात है, तिनके का सहारा भी हो तो काफी है, और फिर वो मांग रहे हैं, वो बड़े बड़े अतकिया नौजवान सारे मुत्तकी परहेजगार जब लाइन में खड़े हो गए और गुनहगारों की शफाअत और बख्शिश करते जब मुत्तकियों में तशरीफ लाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते तुम यहाँ क्यों, तुम्हारी तो वहां लाइन है। तो कहते हैं या रसूलल्लाह इसलिए हूं, या रसूलल्लाह इसलिए हूं। अब मुस्कुराते हैं, जान तो सब रहे हैं, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं क्या है ज़ौक़ अफ़ज़ा बोले तो शौक और ज़ौक़ बढ़ाने वाला मरहला, शौक बढ़ाने वाला, शौक पैदा हो रहा है। क्या है ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या है ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, ये है शफ़ाअत, ये है मुस्तफा जानो, ये खुलेगी वहां, कहां हो तुम, किस नमाज पर फख्र कर रहे हो, किस हज और ज़कात पर फख्र कर रहे हो। ईमान बचेगा तो नमाज बचेगी, ईमान बचेगा तो हज और ज़कात बचेंगे, और ईमान है मोहब्बत मुस्तफा, ईमान है एहतराम मुस्तफा का एहतराम, ईमान नाम है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। ये अगर है आपके पास तब ही जाकर के आपकी नमाज, हज और ज़कात और रोजा सब बचेंगे। ए नौजवानों, नबी की मोहब्बत दिल में लाओ। आखिरी बात सुनो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो पैगाम मेराज के हवाले से कुरान वो बात है, सूरज चमकाता है कि नहीं सबको चमकाता है, ध्यान दीजिएगा, सूरज सबको चमकाता है, चांद भी अपने हिसाब से किरणें बिखेरता है, ठीक है, यहां तक कि ट्यूबलाइट भी अपने दायरे में सबको चमकाता है। जरा समझिए, वो बड़ा खूबसूरत जुमला आया है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मगर इस लफ्ज़ सब पर गौर कीजिए आप, सब चमक तो सूरज से भी पा रहे हैं, सब चमक तो सूरज से भी पा रहे हैं, तो फिर तो कॉमन हो गया ना ये। लेकिन जरा मकाम ईमान इश्क मोहब्बत का तसव्वुर देखिए आप, कहते हैं वो सूरज सबको चमकाता है, लेकिन कोई ऐसी रोशनी और किरण नहीं है जो दिल को चमका दे। अंदर कोई ऐसा इजाद नहीं किया है, टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई है जो दिल को चमका दे। या रसूलल्लाह, ये शान तो आपकी है क्योंकि आप नूरुन अला नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द ने आपको वो ऐसा बनाया है कि युज़क्कीकुम, आप ही हैं जो दिल को चमकाते हैं। इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, लेकिन हबीब आपकी शान तमाम चमकाने वालों में एक इंफरादी है कि सब जाहिर को चमकाते हैं, आप दिल को चमकाते हैं। मेरा दिल ही चमका दे, चमकाने वाला मेरा दिल ही चमका दे। ये बातिल की सफाई नबी की मोहब्बत का नाम है। अगर दिल की, याद रखिएगा, कोई भी एतराज आ रहा है आपके दिल में, कोई भी निगेटिविटी आ रही है आपके दिल में, तो समझिए कि आप नूर मोहम्मदी से आ रही हैं, मुस्तफा के चमक से आप आ रही हैं। दिल को चमकाओ मुस्तफा की मोहब्बत से, दिल को चमकाओ उरूज मोहम्मदी से, दिल को चमकाओ मेराजुल नबी से। मेराज नबी की नहीं, मेराज तुम्हारी है। नबी तो नेचुरली तौर पर बुलंद है, एक नाम मुस्तफा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। यह मुस्तफा का नाम ही है जिसमें हमद ही हमद है,
عظمت ہی عظمت ہے، محبت ہی محبت ہے، پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے۔ محمد ایسی ذات جن میں حمد ہی حمد ہو۔ اللہ پاک نے آپ کے نیچر میں نور، آپ کے نیچر میں حمد، آپ کے نیچر میں سراہنا، آپ کی پیدائش میں ہر طرح کی عظمت رکھ دی ہے۔ پھر کیوں اوپر بلایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ معراج بشریت ہے، یہ معراج انسانیت ہے۔ اور آپ جو آخری بات کہہ رہا ہو اور جو آپ پریشان ہوئے ہوتے نا ڈز گاڈ ایگزسٹ سے، اس ڈبیٹ سے اس کا سب سے بڑا عمدہ پازیٹو تصور ہے۔ اور آپ پریشان نہیں ہونا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا آپ اپنے نبی سے پیار کرو۔ مسلمان مارے جا سکتے ہیں، دھیان دیجیے گا، لیکن اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام کی عظمت میں قدرت میں لچکتی ہے۔ اسلام کو بلندی کرنے والے انسان نہیں، بلند کرنے والا رب ہے۔ اس لیے تم بچنا چاہتے ہو تو اسلام سے پیار کرو، تم بچنا چاہتے ہو محمد سے پیار کرو، تم بچنا چاہتے ہو مذہب اسلام سے پیار کرو۔ تم مٹ سکتے ہو، اسلام نہیں مٹے گا۔ اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اس لیے ذرا توجہ سے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کا جو کانسیپٹ ہے، یہ تمہاری معراج ہے، تمہاری معراج ہے۔ کیسے تمہاری معراج ہے اور کیسے تمہارے ایمان کی عظمتوں کا عنوان ہے؟ وہ اس طرح معراج اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی نے اپنی زبان سے فرمایا قرۃ عینی کی صلاۃ، اور صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دو پہلو ہے اس میں کہ میرے عروج و ارتقاء کا عقیدہ رکھنے والوں، اگر نماز پڑھو گے نا تو وہ عقیدہ ٹھوس سے ٹھوس تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جو نمازی اگر مصطفیٰ کی تعظیم میں روز بروز ترقی نہیں کرتا ہے، ان کی نماز قبول نہیں ہے، اور جو نمازی عظمت محمدی میں روز بروز ترقی کر رہا ہے، ان کی نماز قبول ہے۔ اس لیے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو اوپر دیا گیا ہے، اوپر دیا۔ ایک تو یہ کہ تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت نے یہ تحفہ دیا ہے۔ تحفے میں کوانٹیٹی کا عنوان نہیں ہوتا ہے، کوالٹی کا عنوان ہوتا ہے۔ مصطفیٰ تحفہ رب کی جانب سے آپ کے لیے لائیں، دنیا میں ایسا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اور تحفہ مصطفیٰ ہی سے آپ کی مغفرت بھی ہونے والی ہے۔ اگر اس تحفے کو آپ نے قبول کیا، اس تحفے کا آپ نے تعظیم کیا، اس کا احترام کیا نگاہ نبوت اور نظر محمدی میں، تو اللہ کے فضل سے مغفرت بھی مصطفیٰ کے تحفے میں تمہیں ملے گی انشاءاللہ۔ ہاں اللہ کا اب جو آخری بات کہہ رہا ہوں سنیے آپ، وہی جو مشہور بات ہے، لیکن آج ذرا دوسرے اعتبار سے بہت بچے پریشان ہوئے ہیں کہ انگلش میں بول دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کسی چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہ کرو کہ پھر آپ ہی پھنس جاؤ۔ اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے وجود پر ہی تو اعتراض ہوتا ہے، تب تو نبی بھیجا جاتا۔ نبی آتا ہی اس لیے ہے۔ ولی کو اللہ تعالیٰ ولایت کیوں عطا کرتا ہے؟ اپنے ہی تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی 1,24,000 کم و بیش اسی لیے آئے۔ اولیاء اللہ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کرناٹک اور ادھر کے دکن کے علاقے میں تو جدھر نظر اٹھاؤ ولی 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 کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ولی کو، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ تو سب کا کام ہی تھا کہ اللہ کے جو ایگزسٹ کا جو عنوان ہے وہی امت کو دے۔ اس لیے پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ لینگویج سے پریشان ہوئے ہیں، بات بڑی اچھے کریں، یہ کوئی زیادہ مہتو کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی بلندی کے لیے کس کو کب چن لیتا ہے اللہ، وہ اللہ کا انتخاب ہے بس۔ اب ذرا سنیے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت پڑھیے ذرا۔ میں نے کلمہ شہادت بولا، میں ایک ہاں کلمہ طیب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب میں تمام کو چھوڑ کر لفظ اشہد پر دونوں جگہ یہی پڑھے نا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اسلام کیا ہے۔ دھیان دیجیے، اسلام کیا ہے؟ جبریل نے پوچھا تو نبی نے کہا یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دھیان دیجیے گا، 10 اب مت بولیے، اونلی گاڈ ایگزسٹ، صحیح ہے؟ اب 10 مت بولیے، اونلی، ہاں یہ کہ تم گواہی دو۔ دھیان دیجیے گا، اور جب گواہی آپ دے دیں تو آپ 10 نہیں، اونلی گواہی پہلے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دلیل پھر دو گواہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد
اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں, دھیان دیجیے گا, اور اس کے بندے ہیں. تو اب ذرا غور کیجیے گا, میں گواہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے, گویا آپ گواہی جس کی دے رہے ہیں, گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس کی آپ گواہی دیں اس کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھیں, اسی لیے اندھے کی گواہی معتبر نہیں ہے. اگر عدالت میں کہے مائی لارڈ میں نے دیکھا ہے, ہاں ٹھیک ہے تم نے دیکھا, آنکھ کہاں ہے تمہاری, دل والی رہنے دو. مطلب شاہد کے لیے ضروری ہے مشہود کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا. کس نے ایکسیڈنٹ کیا, پولیس پوچھتی ہے, اب باہر والا آ کر بولے نہیں, کیونکہ اگر بولے گا فوراً کہے گا آپ تھے یہاں پہ, نہیں میں نہیں تھا, تو پھر جائیے. جو ہوتے ہیں وہ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی گواہی دے رہے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہو. کلمہ شہادت کی تکمیل پر یقین رکھو, معراج النبی آپ کے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کا عنوان ہے, توحید کو کمپلیٹ کرنے کا عنوان ہے. وجود باری پر سب سے بڑا عنوان ہے معراج النبی. اللہ کے ایگزسٹ ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے معراج النبی. مسلمانوں اس کو سمجھو, میں گواہی دیتا ہوں یہ تم بول رہے ہو جبکہ تم نے نہیں دیکھا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں کہہ رہے ہو, پھر تو نان سینس باتیں ہو گئی نا. جواب ملا, سینس کا عنوان ہی نہیں ہے اللہ. اور جب سینس کا عنوان نہیں ہے تو اب اس کی دلیل کے لیے ایسا سما ہو جہاں پر سینس حیران, عقل پیدل. اس لیے میرے حبیب جبرائیل کو بھی نہیں روک دیتا ہوں, اب آؤ ایسی جگہ جسے جگہ بھی نہ کہا جائے, جہاں عقل بھی نہ پہنچ سکے, جہاں جگہ بھی نہ, اس کو جگہ نہ کر, لامکا کے مکی بناؤں گا. لامکا میں بلایا اور کہا میرے حبیب جس پردے میں سب کے لیے میں چھپا, آج اپنے حبیب کے لیے کھلوں گا. سبحان اللہ, آج حبیب کے لیے کھلوں گا. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا, حبیب اور قریب ہو, اور قریب ہو, یا اور کا جملہ سمجھو, اور قریب ہو, اور قریب ہو. ارے قریب ہی تو ہے, قریب ہی تو ہے, لیکن ایک خوبصورت جملہ کہا فکان قاب قوسین. ارے قربت کا یہ عالم ہے کہ اب ذرہ برابر ہوا بھی نکلنے کی گنجائش نہیں ہے, ہوا بھی نکلنے کی گنجائش نہیں ہے. دو کمان کے درمیان کی جو قربت ہے یہ ایک کو الگ نہیں, ورنہ کمان رہے گا ہی نہیں. ذرا سمجھیے قرآن میں کان قاب قوسین او ادنا, اور اس کے بعد فاوحا الی عبدہ ما اوحا, سورۃ النجم میں کہ ہم نے وحی اپنے محبوب کو کیا کیا وہ میں جانتا ہوں, دینے والا جانتا ہے, لینے والا جانتا ہے, بس ما اوحا کیا کیا وہ وہی جانے. اب یہاں پر یہی تو دینا چاہ رہا ہے اللہ, سینس سے نہ سمجھو, میں نے سینس سے پیدل کر کے ہی وہی دیا ہے, عقل کو پیدل کر کے ہی وہی دیا ہے. میرے حبیب دیکھ لو, موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے, یہ ان کی شان ہے, ان کی مجبوری نہیں ہے, ان کا اسٹیٹس ہے, ان کا لیول ہے. دھیان دیں آپ, مجبوری نہیں ہے, اور تم کھل کر دیکھ لو, اور آنکھ اور پلک ادھر ادھر بھی نہ جھپکے, کیونکہ یہ آپ کی شان ہے. حبیب کی آنکھ جب دیکھنے پر چڑھی, دیکھنے لگی تو نہ ادھر نہ ادھر, موسیٰ تو بے ہوش, مصطفیٰ کی آنکھ دیکھتی ہی رہ گئی ہے, دیکھتی ہی رہ گئی ہے. ماں کذب الفؤاد ما رأى, دل نے جو دیکھا یا آنکھ نے جو دیکھا, دل نے جھٹلایا بھی نہیں, دل اور آنکھ دونوں نے دیکھا. ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لو, اور دیکھ کر جب جاؤ اور پھر کہو کہ پڑھو کلمہ شہادت. اسلام کیا ہے مجھ سے سنو, اسلام کیا ہے میں بتاتا ہوں. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم گواہی دو. محمد کہہ رہا ہے کہ میں نے آنکھ سے دیکھا ہے. اب جس طرح موسیٰ نے اپنی خواہش کی تکمیل کی, رب کو دیکھنا چاہا, میری آنکھ میں دیکھ کر خواہش کی تکمیل ہو گئی. اس لیے ساری امت, سارے مسلمان خدا کے ایگزسٹ کا عقیدہ لینا چاہتے ہو, میرے جملے
सुनो, कहो अशहदो, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा तो करो। बस भरोसा करोगे खुदा का वजूद का यकीन हो जाएगा, खुदा की तौहीद का यकीन हो जाएगा। इसीलिए देखा गया अबू बकर सिद्दीक ने बेअक्ल के, बगैर सेंस के जब मान लिया है सारी कायनात में अफजलुल बशर बादल अंबिया का ताज पहना दिया गया है। उमर इब्न खत्ताब से शैतान डरने लगा है और उस्मान गनी से फरिश्ते हया करने लगे हैं। हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब बन गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के वजूद पर डिबेट करना हो, मुस्तफा को सामने रखो, 2 मिनट में हल हो जाएगा। वजूद बारी की दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे ईमान की तकमील अशहदो की दलील भी मोहम्मद है। अब अगर हम सब कलमे शहादत पढ़ते हैं ना, आज के बाद से कोई एतराज नहीं करना, क्योंकि अकल वाले तो है। अशहदो माने होता है मैं गवाही देता, मैं वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, मैं गवाही देता हूं। और आपसे सवाल तो होगा किसकी गवाही दे रहे? ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। बाप रे बाप, अरब में से तो मुस्तफा रहे, ठीक है, वहां नहीं मिला। कायनात के जर्रे जर्रे कहां कहां, इसलिए कायनात के जर्रे की बात छोड़ो, लामकान भी सैर कर आया हूं। जहां कायनात नहीं है वहां भी सैर करके आया हूं, और मैंने एक ही खुदा को देखा है। अब मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर भरोसा करो, तौहीद की दलील, वजूद बारी की दलील मैं हूं। अब जो कोई भी कलमा शहादत का अकीदा रखता है उसकी दलील अपने मोहम्मद को समझे। मेराजुल नबी इसी का पैगाम आपको दे रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आज के अजीम शान रात एतराज नहीं करना, 27 को हुआ, 22 को हुआ, इसका हुआ, उसका है। अरे महबूब पर एतराज नहीं होता है, महबूब को तो रिसीव किया जाता है, तो कबूल किया जाता है। आप बताइए कि अगर कोई महबूब रोज आपसे मिलना चाहे तो आप एतराज करोगे? अरे खुशियां मनाओगे। खुलासा ये कि मेराजुल नबी का जो पैगाम है नमाज, मेराजुल नबी का पैगाम है उम्मत का एहसास, मेराजुल नबी का पैगाम है रिश्तों की कद्र, मेराजुल नबी का पैगाम है आपसी भाईचारगी, मेराजुल नबी का पैगाम है एक दूसरे का एहतराम। एतराज की दुनिया से निकलकर यकीन की दुनिया में दाखिल होना, ये मेराज का पैगाम है। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी रात को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए आए हैं परवरदिगार आपके मकसद को पूरा फरमा दे। और क्यों न करेगा, जब मेरा हबीब याद किया तो रब ने कोई एतराज नहीं किया। इसका मतलब हबीब के लब का रब भी एहतराम करता है, और हबीब को राजी करने के लिए आप हम बैठे हो, और इससे अजीम महफिल हो ही नहीं सकती। मौला तेरे हबीब की रजा की इस महफिल को कबूल कर और हम सब की ख्वाहिशों को, हम सब की आरजुओं को, हम सब की तमन्नाओं को कबूल फरमा। घर में आल औलाद में बरकतें अता फरमा, उरूज जिंदगी नसीब कर, बहार हयात नसीब कर, शौक इबादत नसीब कर, लज्जत इबादत नसीब कर। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। के लिए जगह छोड़ दीजिए।